أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے جلیل قدر صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. تو آج ہم مفتی محسن الزمان صاحب سے ان کے فضائل کے بارے میں سنیں گے. جی مفتی محسن الزمان صاحب بڑے جلیل القدر صحابی اور چار یار بے شک میں بھی ہیں وہ، اور جو ہے حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عوام الناس میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ یا اللہ ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خزانے سے عطا فرما. ماشاءاللہ. وہ کیا ایسی بات ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دیکھا جائے اور شان و عظمت کو اگر آپ سامنے رکھیں تو خطاب لقب ایسا میرے سے ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نور والا. اور دو نور والے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اگر آپ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں نا، تاریخ اٹھا کر اگر آپ دیکھیں تو کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ نبی کی دو بیٹیاں کسی کے عقد میں آئیں. ماشاءاللہ. تو یہ اگر مقام ملا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو پیاری بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی. سبحان اللہ. تو سب سے بڑا تو آپ کو یہ تو امتیاز دیکھیے کہ اللہ کے رسول اپنے لخت جگر کو آپ کے حوالے کرتا، اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کتنا بڑا مقام ہے. یعنی حضور کا فیت، حضور کا بلیو، یعنی حضور کتنا ان پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتنے یعنی کہ زندگی کو گزارنے والے اور ہمدرد اور کتنے اچھے انسان ہیں کہ اپنی ایک بیٹی نہیں، دو بیٹی نہیں، آپ فرما رہے اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو ان کا کردار و افکار دیکھ کر فرمایا تو میں تیسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کرتا. سبحان اللہ. یہ بڑی بات. اور پھر آپ نے جو بات کہی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یعنی کہ آپ کہ خلفاء راشدین میں سے بھی، تو آپ اس طرح دیکھیں کہ خلفاء راشدین میں تیسرے منصب پر آپ کا نام آتا، یعنی تیسرے خلیفہ ٹھہرے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اسلام کی ابتدائی دور میں اسلام لانے والوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے رضی اللہ عنہ کے بعد آپ وہ شخصیت ہیں جن کو لانے والے صدیق اکبر اور پہلے صحابی ہیں. اس طرح کہ حضرت صدیق اکبر نے آپ کو جب لے کر آئے تو آپ نے دیر نہیں لگائی، سوچا نہیں، فوراً اسلام قبول کر لیا. اور اسلام ہی قبول نہیں کیا بلکہ پھر اسلام کی مدد فرمائی. جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ عثمان غنی کے، تو آپ یہ سوچئے ان کا حال یہ تھا. اللہ اکبر. اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا، اتنا مال عطا فرمایا. تاریخ میں لکھا ہے کہ 1,000 اونٹ پر گندم بھی لدا ہوا، جو بھی لدی، اور 1,000 اونٹ پر. اب 1,000 اونٹ سے مراد کی کہ اگر آپ مدینہ منور سے لگائیں تو آگے تک پتہ نہیں کہاں تک 1,000 اونٹ کی لائن جا رہی ہے، اور مال لدا ہوا ہے. اور مدینہ منورہ میں یعنی کہ ایک حصہ اگر دوسرے شہر میں تو یعنی کہ دوسرے علاقے میں، تو پھر ایک آخری اونٹ مدینہ منورہ میں کھڑا ہوا ہے. تو پھر مدینہ منورہ کے تاجر آ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ جو تم مال لے کے آؤ اس کی تجارت ہم سے کر لو اور ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں دگنا جو ہے اس کا منافع دیں گے. فرمایا کیا منافع دو گے؟ فرمایا ہم 10 پہ 12 یعنی کہ 12 گنا، یعنی کہ 10 گنا سے 12 گنا کر دیں گے. فرمایا اور بڑھاؤ. یعنی وہ بڑھاتے گئے. آپ نے آخر میں کہا میں نے یہ مال اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے مدینے میں حوالے کر دیا اور صدقہ کر دیا. سبحان اللہ. یعنی 1,000 اونٹ پر یہ جو مال لدا ہوا تھا جس میں گندم اور جو جہاں پر تھے وہ تمام کا تمام اللہ سے تجارت کی، یعنی بندوں سے تجارت نہیں کی. یعنی منافع کمایا تو وہ کمایا جو آخرت کا منافع تھا. تو یہ وہ شخصیت ہے. تو اس طرح سے عثمان غنی کی شان اگر دیکھی جائے، اور میں آپ کو اس طرح سے لے کے چلوں گا کہ عثمان غنی تعالیٰ عنہ کہ آپ ذات کو اگر دیکھیں، صفات کو دیکھیں،
اسلام سے قبل بھی آپ کا حال یہ تھا کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو خلاف فطرت ہو. مثال کے طور پر عرف عام میں لوگ گالیاں دیتے ہیں، لیکن اسلام سے قبل آپ کی زبان مبارک بڑی پیاری اور شائستہ وضو فرماتے ہیں. کبھی آپ نے اسلام سے قبل بھی شراب کو نہیں چھوا، یہ بڑی بات تھی. حالانکہ اس دور میں لوگ کھلے عام شراب پیتے تھے. آپ اس وقت بھی باحیا تھے جب آپ نے اسلام قبول نہیں فرمایا تھا. یہاں تک کہ آپ نے رائٹ ہینڈ سے کبھی بھی استنجا نہیں کیا، یہ سوچیں. تو یہ آپ کے اوصاف جمیلہ تھے جو اللہ اس کے رسول کو بڑے پسند. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا کہ عثمان کی شان یہ ہے، عثمان کا مرتبہ یہ ہے کہ کیوں نہ اس سے حیا کیا جائے کہ فرشتے بھی سے حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مرتبہ ہے، یہ پیار ہے. اور کیوں نہ ہوتا ہے عثمان آج بھی ان کا صدقہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے. بالکل ایسے. اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. دیکھیں صدقہ جاری ساری سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ اگر انہوں نے کنواں ایک عطا فرمایا تھا اور وہ کنواں ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کنواں خریدے گا وہ جنتی ہے، تو اس کنویں سے مقصد کہ وہ یہودی کا کنواں تھا اور حال یہ تھا کہ وہ یہودی بیچنے کو تیار نہیں تھا. تو آپ نے بہت بڑی رقم ادا کی اور وہ رقم ادا کر کے پھر آپ نے کنواں مسلمانوں کے حوالے کیا. تو یہ صدقے سے تو مراد یہی ہے کہ آپ کی ذات و صفات یہ کہ آپ کا جو مال تھا نا وہ مسلمانوں کے ہر معرکے میں کام آیا، ہر پہلو میں کام آیا. اور اگر آپ دیکھا جائے کہ آپ کی ذات و صفات کو بیت رضوان کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ ان الذین یبایعونک، کہ اصل میں ان لوگوں نے آپ کی بیعت نہیں کی بلکہ اللہ کی انہوں نے بیعت کی. اس سے مراد کیا ہے؟ وہ قرآن میں آیا. بالکل ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 1500 یا تاریخ میں لکھا 1400 صحابہ کرام کے ساتھ حج کے لیے یعنی عمرے کے لیے تشریف لے کے گئے کہ عمرہ کرنا ہے اور کعبے کا طواف کرنا ہے. تو جب آپ قریب پہنچے ایک مقام پر تو وہاں پر کیا ہوا، المختصر بتانے کا وقت بڑا کم ہے کہ کفار قریش نے منع کر دیا کہ آپ مکہ میں تشریف نہ لے کر آئیں، ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجنا چاہا کہ عمر جاؤ ان سے بات کرو. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول عثمان غنی کیونکہ وہ تاجر بھی رہے ہیں اور بڑے ہی وہاں سے مالدار رہے ہیں تو وہ ان کی بات نہیں ٹالیں گے، آپ ان کو بھیجیں. تو اللہ کے رسول نے وہ مشورہ جو ہے قبول کیا اور پھر عثمان غنی. تو اب میں بتا رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی چاہت اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں عثمان غنی کا مقام و حیثیت کیا ہے، غور کیجیے. تجارت تھی اور تجارت اس وقت کرتے تھے اور ایک بات ہوتی ہے، ایک تاجر کی ایک اپنی بات ہوتی ہے کہ بالکل جا کے بات کرتا ہے تو وہ ایک الگ ویلیو اصل میں ہوتی ہے. اچھے تاجر کی، ایماندار تاجر کی اصل بات ہے دین اسلام، میں دین اسلام نام ہے معاملات کا، یاد رکھیے. بالکل. اگر میں کہوں میں بہت بڑا مفتی ہوں، عالم ہوں، فاضل ہوں، لیکن میرے معاملات اگر ٹھیک ہیں تو واقعی ٹھیک ہیں. اگر آپ بہت بڑے اینکر ہیں لیکن اگر آپ کے معاملات ٹھیک ہے تو آپ ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. مراد ہے کہ ہم کہتے ہیں حاجی ہے لیکن کہتے ہیں پاجی ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ حج تو کیا ہے اس نے، لیکن اس کے فعل اور کردار بڑے مختلف ہیں. بالکل. یعنی بولتا جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کھاتا جو ہے وہ پھر نعوذ باللہ حرام کھاتا اور کہتا ہے میں نے بہت نیکیاں کی. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے نا کہ ایک شخص آئے گا پہاڑوں جیسی نیکیاں لائے گا اور لوگ جو ہے کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو پریشان کیا. یہ حضور نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ جو آپ حدیث بیان کریں وہ یہ مفلس کون، میں بتا رہا ہوں کہ مفلس کسے کہتے ہیں. اتدرون من المفلس، مفلس پتہ ہے کون ہے؟ تو اللہ کے رسول سے سب نے عرض کی یا رسول اللہ و رسول عالم، اللہ اس کو رسول بہتر جانتا ہے. اللہ فرمایا مفلس وہ ہے کہ جو اتنے اکڑ کر جب آ رہا ہوگا نا اور اعمال اس کے پاس اتنے ہوں گے اللہ کے سامنے کہ میں نے اتنے نیکیاں کی تو جنت میں آنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو میزان میں اس کا اعمال تولا جائے گا تو اتنا بھاری وزن ہوگا نیکیوں کا، بولا اب تو کوئی لمحہ ہی نہیں. اتنے پھر اللہ تعالیٰ عدالت لگائے گا کہ کسی کا حساب ہے تو لے لو. تو ایک طرف سے غیبت کرنے والا آئے گا، ایک طرف سے جھوٹ بولنے والا آئے گا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، اس نے مال سے خیانت کی، اس نے مجھے دھوکہ دیا. اس طرح سارے اعمال اس کے ختم ہو جائیں گے نیکیاں، پھر بھی لوگ کھڑے ہوں گے. حدیث میں ہے پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر لوگ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے تم اپنے گناہ
اپنے جتنے بھی گناہ جو تمہارے نامہ اعمال میں وہ اس کے پڑھنے میں ڈال دو، یہاں تک کہ ان لوگوں کے گناہوں کے سبب یہ بندہ دوزخ میں چلا جائے گا، اس وجہ سے اسے مفلس کہا گیا۔ یہی معاملات ہیں، یہی معاملات ہے کہ اصل بالکل بات یہ اس گفتگو کو آگے لیں گے۔ ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ اس گفتگو کو کنٹینیو لیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل کے متعلق بات ہو رہی تھی، مزید اس گفتگو کو کنٹینیو لیتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے ابھی جو بات کی اسے مفلس کہتے ہیں، تو اصل بات اسلام نے نا صرف دین پر چلنا نہیں سکھایا بلکہ کردار بنانا سکھایا ہے، اور یہ کردار ہمیں صحابہ کرام کی ذات سے ملتا ہے، اہل بیت کے کردار سے ملتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کا کردار و افکار ایسے ہی رہا کہ آپ نے ہر لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اسلام کو یعنی کہ اسمبلی کے اسلام کو جب بھی مال کی ضرورت پیش ہوئی تو آپ کبھی پیچھے نہ رہے، بلکہ ہر لمحے آپ آگے بڑھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہونے کی۔ مثال کے طور پہ ایک مثال لیتا ہوں آپ کو کہ ایک مرتبہ آپ تجارت کی غرض سے کہیں گئے ہوئے تھے، تو واپس آئے تو مدینہ المنورہ میں قحط پڑ گیا۔ قحط سے مراد کی قحط تو ہو نہیں سکتا لیکن بارشیں نہ ہوئی، تو جب بارشیں نہ ہوئی تو حالات ایسے ہو گئے کہ جو کنویں تھے وہ سوکھ گئے تھے، پانی تھا نہیں، صرف ایک کنویں کے اندر جو ہے پانی موجود تھا اور وہ تھا یہودی کے پاس۔ تو اب کیا ہوا کہ سب پریشان کہ یہ کنواں جو ہے یہودی کے پاس ہے اور یہ جو ہے ہمیں پانی پینے نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو پتہ لگا جو اللہ کے رسول کا عاشق ہے، جو حضور سے پیار کرتا ہے، اب یہ کیا کرتے ہیں، کہہ رہا مجھے لے کے چلو۔ جو تجارت کی تھی، جو اتنی دنوں کے بعد جو مال جمع کر کے لائے تھے وہ سارا مال لے گئے، اور یہودی سے ایک بات کہی کہ ایک کام کر لے، یہ سارا مال بھی رکھ لے، یہ کنواں بھی تیرے پاس ہے، صرف ایک کام کر، ایک دن تو پانی پی لے، ایک دن ہم پانی پی لیں۔ اس نے کہا اس میں کیا جاتا ہے بھائی، مال بھی مل رہا ہے، کنواں بھی میرے پاس ہی، صرف پانی پینا۔ فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا پہلے ایک کام کر، بولے یہ بات سودا ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب بندہ اتنی دور سے آئے تو وہ خود پانی پیتا ہے، یہ بھائی میں نے مال خرید لیا، لیکن اس نے کہا یہ پیالہ ایک پانی بھر کے مجھے دو، فوراً پیالہ بھر کے دربار رسول پہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول سامنے موجود ہیں، ایک طرف ابوبکر صدیق ہے، ایک طرف عمر کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرا، فرمایا کہ عثمان کیا لاؤ؟ فرمایا آقا آپ کے لیے پانی لایا ہوں۔ جب پانی حضور نے ہاتھ بڑھایا تو خود عثمان نے کہا آقا آج ہاتھ عثمان کے ہوں گے اور لب آپ کے ہوں گے، خدا کی قسم۔ وہ حضور نے پانی پیا تو حضور نے بھی کہتے ہیں میرے آقا تو کریم ہے اور کریموں کے کریم ہے۔ آقا نے فرمایا عثمان تو نے دنیا میں پانی پلایا ہے نا، یہ تو سن، آب کوثر وہ میرا ہے، اور جب تو آئے گا نا محشر میں تو ایک طرف میرا عمر بھی ہوگا، ایک طرف میرا ابوبکر صدیق بھی ہوگا، تو اس وقت ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں گے، لب عثمان کے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے۔ اچھا صحابہ کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کے ان کے تقاضے تھے اور آج جو ہمیں دکھتے ہیں، بڑا فرق ہے لوگوں میں۔ دیکھیں بات جسے قرآن نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب فرما دیجئے ان لوگوں سے جو اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، تو کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُونِي، تو وہ ایک کام کریں، اتباع رسول، اطاعت رسول، حب رسول، یہ ایمان کل حضرت یاد رکھیے گا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے رسول کو نہ چاہنے والا ہو۔ تو اگر آپ دیکھیں گے میرے آقا حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ عنہ، یا میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا میرے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یا مولا علی رضی اللہ عنہ، ان تمام خلفاء راشدین کی ذات کو دیکھیں تو یہ اللہ کے رسول میں کی محبت میں فنا تھے۔ اللہ کے رسول، آپ نے نہیں سنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتا؟ فرماتا ہے میری آنکھیں اگر ٹھنڈی ہوتی ہیں تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر ہوتی ہیں۔ عمر فاروق تعالیٰ عنہ جو اتنی محبت، اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے رسول سے، کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر کی شان یہ ہے کہ جس گلی سے میرا عمر گزر جائے اس گلی میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ عثمان غنی کے بارے میں آپ نے جیسے ابھی سنا، لیکن صرف یہی بات نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہ آپ وہ ان لوگوں میں کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو حق پر یہ وہ شخص کھڑا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمائے اور آپ کو جنت کی بشارت بھی عطا فرمائے، اس لیے آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ تو مراد یہ کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں،
جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، جو اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ قریب رہے، یعنی سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، آپ دیکھیں مال ہو جان ہو ہر چیز لٹا دیا۔ اور جب میں اصل بات یہ آپ کی طرف آ رہا تھا کہ جب وہ فارق قریش نے منع کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمرے پر نہ آئے، تو عثمان غنی کو جب بھیجا گیا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ کفار قریش انہوں نے کیا ظلم کیا کہ سفیر کو قید نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، قید کر لیا 3 دن، اور یہ خبر اڑ گئی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اور رضوان، بیعت رضوان کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے یعنی کہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کر فرمایا ایک ہاتھ میرا ہے تو ایک ہاتھ عثمان کا ہے، یعنی اپنے ہاتھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کا، یعنی ایک ہاتھ میرا ہے تو ایک ہاتھ عثمان کا ہے، اور عثمان بھی بیعت کریں تو اللہ کے رسول، اس سے بات شاہد ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، تو آپ نے اسے فرمایا کہ ایک ہاتھ عثمان کا ہے، تو آپ نے پھر بیعت فرمائی کہ ہم ان کے قتل کا، ان کے شہادت کا بدلہ ضرور لیں گے، لیکن بتانا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں کہ صحابی رسول سے، اور آپ نے بھی حق ادا کیا اپنی صحابیت کا، اپنی زندگی کا۔ اگر آپ دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جن کو اللہ کے رسول نے اپنی 2 صاحبزادیاں جو ہیں جن کے نکاح میں دی، ان کی زندگی کا جو بھی پہلو اٹھا کر دیکھیں آپ، چاہے خلافت راشدہ سے پہلے یا خلافت راشدہ کے بعد، آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، سب سے بڑا عظیم کام آپ کے دور میں ہوا۔ پتہ ہے آپ کو کیا کام ہوا؟ قرآن کی جمع و تدفین، یعنی قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں ایک جمع کی، یعنی کہ قرآن جو کیا ہے اور آیتوں کو ترتیب کے ساتھ بالکل جو آپ نے جمع کیا، وہ کوئی اور کے یعنی کہ یہ ایک طور امتیاز میں ایسا نہیں آیا کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ معاملہ کہ آپ نے پورا قرآن کی جمع تدفین کی اور لوگوں کو، آنے والی نسل کو اور آنے والی امت کو ایک راہ دکھا دی کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے رشد ہدایت کی۔ یہ آپ کو معلوم مختلف، یہ بہت بڑی بات ہے کہ مختلف صحافی، یہ قرآن کو تو نحن نزلنا کہ اللہ نے اسے نازل کیا اور اس کی حفاظت اللہ ہی کا فرما رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی، یہ خدمت ان کے حصے میں آئی، تو یہ خدمت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، یہ خدمت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ کے دور میں آئی کہ آپ نے قرآن پاک کو نہ صرف جمع کیا بلکہ ایک طریقہ کار بتا دے کہ دیکھو یہ وہ مکمل قرآن ہے جس کو پڑھ کے تم ہدایت حاصل کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں عماد بابا صاحب سے۔ ماشاء حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کا کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کا کرم اللہ کا کرم سے ہر ایک گردن غم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پر ہے اشکوں سے رقم، اللہ کا کرم
تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں اسباب ہوں ان کو ایسے بغم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور بھی فضائل ہم مفتی صاحب سے سنیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، مسکراتی صبح میں مفتی صاحب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا وہ واقعہ ہوا تھا۔ مسلمہ وہ مسلمہ تھے جو میدان میں نکل آئے، کیسر و قصرہ کو پل بھر میں کچل آئے، جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا بھی، جہاں گئے در دیوار کا نقشہ بدل آئے۔ سبحان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور وہ دور آ گیا تھا کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ فتنوں کا دور ہو، اور اس میں جو شخص ہے وہ حق پر ہوگا۔ تو اشارہ حضرت عثمان غنی کی طرف بھی کیا گیا۔ تو آپ وہ شخصیت ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتے رہے اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے آپ نے اپنی خلافت راشدہ کو جو ہے وہ لے کر چلے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، جو کہ بصرہ کا سابق گورنر تھا۔ یہ بہت بڑا منافق تھا اور اس نے ایک منافقوں کا ٹولہ جو ہے وہ ایک تیار کیا اور نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں آپس میں خلفشار برائیاں نعوذ باللہ کروانے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب یوں ہوا کہ اس نے جو منافقین کا ٹولہ تیار کیا تو اس میں صحابہ کرام کے بارے میں بحث، خلفاء راشدین کے بارے میں بحث اور ان کی عزت اکرام کے بارے میں اس نے اس طرح کی گفتگو فرمائی کہ ایک منافقین کا ٹولہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہاں تک کہ مروان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہ جو ٹولہ تھا جب مدینہ منورہ پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو یعنی کہ جو مروان تھا اس نے جو ہے اس ٹولے کو اور شدید بھڑکایا، تو 40 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کے گھر کا محاصرہ رہا۔ 40 دن تک، کتنے دن؟ 40 دن۔ اور آپ کو معلوم ہے اس گھر کا پہرا کون دے رہا تھا؟ اس گھر کا پہرا دینے والے وہ تھے جنہیں اہل بیت کہتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ جانتے تھے یہ منافق آپ کو ایذا دیں گے، یہ منافق آپ کو پریشان کریں گے۔ بہت سے صحابہ نے کہا آپ شام چلے جائیں، آپ مکے چلے جائیں، آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ دیں۔ فرمایا آپ کا حضور سے لگاؤ، حضور سے محبت، حضور سے عشق ایسا تھا، فرمایا کچھ بھی ہو جائے میں اپنے نبی کا در نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے نبی کے در میں اگر مجھے شہادت ملنی ہے تو یہی ملنی ہے، لیکن میں کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ المختصر یہ کہ یہ 40 دن کا معاشرہ آپ نے بڑی مشکل سے کاٹا، لیکن آپ کی پہرہ داری اگر کوئی دے رہا تھا تو حضرت علی کے وہ پیارے بیٹے جنہیں شیر کہتے ہیں، زبر کب زیر ہوتا ہے، شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ حضرت علی کے دونوں بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں موجود، آپ دونوں آپ کا پہرا یعنی کہ آپ کی نگرانی کر رہے تھے۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ ان بختوں نے، ان منافقین نے، ان گستاخوں نے کیا کیا کہ گھر پر چھلانگ مار کر، آپ اس وقت عبادت و ریاضت میں لگے ہوئے تھے، آپ کو کوشش کی کہ پہلے کسی طرح آپ کے ضرب مارا جائے کہ آپ کے ہاتھ پر جو ہے زخموں کے نشان آئے، اور آپ نے
ان سے پہلے خطاب بھی فرمایا، کیا تم نہیں جانتے، تم نے نہیں دیکھا کہ میرے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرماتے تھے؟ آپ نے یعنی اس سے یعنی شہادت سے پہلے ایک رات اپنی چھت پہ جا کر ان لوگوں سے خطاب کے جو محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرا مال اللہ اس کے رسول کے دن نے جب پکارا تو میں نے عطا کیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں نے یاد دلائیں، لیکن وہ بدبخت، وہ منافق، ان کے ذہنوں میں ایک کہتے ہیں کہ ایک خلفشار سوار ہو چکا تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی تعالیٰ عنہ کے سر پر ایسی چوٹ، ایسی ضرب ماری گئی کہ آپ کا سر جو ہے وہ خون بڑی تیزی سے بہنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ 18 ذی الحج وہ روز جمعہ مبارک کو آپ نے اللہ کے حکم سے شہادت پائی اور آپ اس دنیا فانی سے جب کوچ کر گئے۔ لیکن آپ کا ایک جملہ ہمیشہ یاد رہے گا، آپ نے فرمایا کہ میں کچھ بھی ہو جائے میں حق پر ہوں، میں اللہ اس کے رسول کے شہر کو نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ اس کے رسول کے اس در کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے اگر شہادت ملنی ہے تو یہی ملنی ہے، میں کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ تو یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ گردن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو شیر ہوتے ہیں، وہ جھکاتے نہیں ہیں بلکہ گردن کٹاتے ہیں۔ تو انہی میں ایک نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ آپ کی جو عمر تھی وہ 90 برس تھی، اور آپ کی خلافت راشدہ یعنی کہ آپ کی خلافت کا جو دورانیہ تھا وہ تقریباً 12 سال کے قریب تھا، کہ 12 سال آپ نے خلافت کی قائم کی۔ لیکن بڑے بڑے کاموں میں جیسے میں آپ کو بتایا کہ ایک دو بڑے کام ایسے ہیں جن کو تاریخ نے جو بیان کیا تو آج بھی امت مسلمہ پر احسان ہے کہ آپ کا جو مال ہے، چاہے باغ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کنویں کی صورت میں ہو، چاہے وہ مال تجارت کی صورت میں ہو، وہ مال ہر لمحے مسلمانوں کے کام آیا اور آج بھی کام آ رہا ہے، جاری و ساری۔ اور اسی طریقے سے آپ کا دوسرا بڑا کام یہ تھا کہ آپ نے قرآن کی جو جماعت و تدفین کی۔ یہ کام ایسا کام تھا کہ آج امت مسلح کا یہ یعنی کہ آپ یہ کہ ایک اصلاح کا پہلو بن گیا کہ انہوں نے ادھر ادھر کوئی جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک قرآن کتاب کی شکل میں صورت میں موجود ہے جسے پڑھ کر عام مسلمان، ہر مسلمان ہدایت پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اوپر جو رحمت برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی چند چھیٹیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کہیں۔ بس ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں، حضور نے فرمایا الصحابہ کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بس جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اقتدا کی جو آپ نے منافقین کی بات کی، شروع اسلام سے لے کر آج تک منافقین اقتدا کے نشے میں محبت رسول رکھنے والے کے لوگوں کے خلاف ہی رہے، بے شک، اور اقتدا کا نشہ ان کا ایسا رہا، وہ آج بھی جاری ہے بالکل کہ اقتداء کا نشہ، اقتدار ہمیں مل جائے، جو محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرے یا محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھے، ہم اس کے خلاف ہو جائیں۔ منافقین کا ہمیشہ یہی یہ بالکل تھا، ایسے ہی۔ تو وہ ایمان کے دشمن رہے ہمیشہ اور آج بھی ہیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا، اور بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے۔ ناظرین، ابھی ہم ایک اور نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں گے حماد بابا صاحب سے۔
جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو۔ اسی طرح ہم اچھے اور خوبصورت موضوع جمعے والے دن لاتے ہیں، اور میں اس وقت اجازت چاہوں گا شبیر میمن، انشاءاللہ اگلی جمعے کو ہم بہت ہی اچھے اور بہت ہی خوبصورت ایک موضوع کو لائیں گے، اور ابھی میں اجازت طلب کروں گا آپ سے۔ السلام علیکم۔